وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ شیخ کوئی تراویح کے تعلق سے مسئلہ تھا جی کہ عمومی طور پر تمامی مساجدوں میں یہ مسئلے اکثر ہوتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے یا کاہلی سستی کی وجہ سے کہ لوگ عشاء کی جماعت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور پھر تراویح جب شروع رہتی ہے ان کے پیچھے کھڑے رہ کے جماعتیں بناتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر مقررہ وقت میں نماز کو فرض کیا ہے۔ اب مقررہ وقت ہی میں نماز لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے جماعت کو بھی مشروع قرار دیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا راجح قول کے مطابق فرض عین ہے، یعنی ہر مصلی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ جی ماشاء اللہ، فرض عین، فرض کفایہ نہیں، فرض کفایہ نہیں، شافعیوں کا قول ہے فرض کفایہ، جبکہ راجح قول یہی ہے کہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اس کی اتنی تاکید آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ نماز کی امامت کرے، اور میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ بھائی لکڑیاں جمع کرے، اور وہ لوگ جو نماز شروع ہو جانے کے باوجود بھی گھروں پہ رہ رہے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں۔ اسی طرح سے اتنی سخت تاکید آئی ہے، تو لہذا لوگوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے عذر ہے، جیسے بارش ہے یا بیمار ہے، یا مان لیجیے کوئی انسان مرض الموت میں مبتلا ہے، اب وہ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس کی روح نکل جائے، یا کوئی مطلب ہے کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آگ لگ گئی ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے گھر سے نکالنا ہے، تو اس وقت جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو پھر وہ انسان جماعت میں نہیں جائے گا، بلکہ ان کو بچائے گا، ان لوگوں کو پھر جماعت میں جائے گا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جماعت سے جماعت کو ترک کرنے کے جواز میں۔ اگر کوئی ایسا کام ضروری کام نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے جماعت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چلو بھائی وہ جو امام نماز پڑھا رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں اچھی نہیں لگتی، اس سے تو قرت میں اچھی کر لیتا ہوں، تو ایسا کریں گے کہ اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی تو میں جاؤں گا اور نماز پڑھاؤں گا اچھی قرت کے ساتھ، اسی مسجد میں دوسری جماعت بناؤں گا، تو یہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ یہ یہ بھی دیکھا جائے، یہ اختلاف کی وجہ سے ایسا بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ بہت بڑا اور جرم ہے، اس لیے کہ جماعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے اتحاد، اتفاق، مسلمانوں میں آپسی ہمدردی، بھائی چارے کی محبت، یہ ہے جماعت کا مقصد۔ اور اگر الگ الگ جماعت بنائیں گے ایک ہی مسجد میں تو یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، فوت ہو جائے۔ لہذا اسلام نے جس مقصد کے تحت جماعت کو مشروع قرار دیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا، تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے محبان رسول کہنے کا ہم حق نہیں رکھتے، ہے نا۔ زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، چاہے وہ ظہر کا وقت ہو، چاہے مغرب یا عشاء، جو بھی ہو۔ اب اگر ٹھیک ہے انسان بسا اوقات کسی بھی وجہ سے ان کی تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، جیسے میں ایک صورت حال یہ بتاؤں کہ جیسے شہر میں ایک ہی مسجد ہے ہماری، اور شہر بڑا ہے اور لوگ دو تین کلومیٹر دور سے بھی آتے ہیں، بعض اب تو ایسا ہو گیا 5 کلومیٹر سے بھی دور سے آتے ہیں، تو کبھی ٹریفک میں آدمی پھنس جاتا ہے، یا وہ اس کے پاس سواری نہیں ہے، جیسے غریب طبقہ زیادہ ہے تو وہ سائیکل سے آتا ہے، کبھی ٹریفک میں ہو سکتا ہے کوئی شرعی وجہ اٹک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ آتے ہیں جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، تراویح چلتی ہے، پھر وہ پیچھے جماعت بناتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے شیخ؟ جماعت بنانا چاہیے، تراویح میں شامل ہو جانا چاہیے؟ اگر کوئی شخص بہت دور سے آ رہا ہے یا راستے سے آ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو چکی، وہ گھر سے نکلا تھا ٹائم کے مطابق، بھائی اتنے ٹائم میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا، مجھے جماعت مل جائے گی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ بھائی ٹریفک کی وجہ سے وہ اپنے تخمینہ ٹائم پہ مقررہ وقت پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، تو یہ ان کے لیے عذر ہے،
تو یہ عذر ہے تو اب وہ مان لیجئے کہ مسجد میں اس حال میں آیا کہ امام صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر کے تراویح کی نماز شروع کر چکے ہیں. اب اگر وہ ایسی صورت مسجد پہنچ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ الگ سے عشاء کی جماعت قائم کرے گا؟ یعنی امام صاحب تراویح کی جماعت میں لوگوں کو تراویح پڑھا رہے ہیں اور وہ اکیلے مسجد کے پیچھے یا کہیں بھی الگ سے جماعت بنائے گا؟ جی نہیں. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ امام اگر دیکھ رہے ہیں کہ وہ تراویح پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے سے آئے تو وہ فرض کی نیت سے عشاء کی نماز کی نیت سے جو لوگ بعد میں آئے وہ امام صاحب کے تراویح میں شامل ہو جائے. امام صاحب تراویح پڑھائیں گے جو لوگ اپنے فرض پڑھیں گے. اور جب امام صاحب 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیں گے تو چونکہ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے لہٰذا یہ لوگ بعد میں اڑ کر کے 2 رکعت اور کی قضا کر لیں گے اور سلام پھیر دیں گے. پھر امام صاحب تراویح پڑھتے جائیں گے. جب یہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو فوراً پھر یہ لوگ جو ہے امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے تراویح میں. پھر جتنے رکعت ان کو جو ہے امام کے ساتھ تراویح ملی اور جتنے رکعت باقی رہے گا وہ اپنی طرف جو ہے اس کی جو ہے قضا کر لیں, اس کو مکمل کر لیں, ہے نا. اچھا, اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ شیخ ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ امام صاحب تو تراویح تو واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, اور عشاء کی نماز فرض ہے. تو تراویح تو جو ہے نفل نماز ہے, تو نفل نماز کے پیچھے فرض نماز ہو جائے گی. جی ہاں, نفل نماز کے پیچھے فرض نماز کے پیچھے نفل نماز, یہ ساری جائز ہیں. یہ ساری کیا ہے؟ جائز ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے. ہاں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتے. اور وہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد قباء کے امام بھی تھے, ہے نا. جی بالکل. تو جب وہ اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیے ہوتے پھر عشاء کی نماز آ کر کے یہاں خود مسجد قباء میں خود پڑھاتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی عشاء کی نماز تو 2 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی نماز, فرض نماز 2 مرتبہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو نماز پڑھتے تھے عشاء کی وہ فرض تھی. اب جب بعد میں پڑھیں گے تو نفل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کی نماز نفل اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ فرض. ماشاءاللہ, ہے نا. تو متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جائے گی, اس کی دلیل یہ ہے. لہذا لوگوں کے دل میں یہ کوئی شبہ اور وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی وہ تو امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں, ہم عشاء کی نماز فرض میں کیسے پڑھیں اس کے پیچھے. تو اس کے لیے دلیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے. جی. اچھا شیخ, جیسے تراویح, جیسا آپ نے بتایا کہ تراویح کی نماز چل رہی ہے, جن کی عشاء رہ گئی ہے وہ امام کے ساتھ نفل میں شامل ہو جائے. اب جیسے امام صاحب تو 2 رکعت پڑھیں گے, ان کی 4 رکعت ہے. امام صاحب سلام پھیریں گے تو ان کی 2 رکعت ابھی باقی ہے, یہ 3 رکعت ابھی باقی ہے. تو ان کو لگے گا تھوڑا ٹائم. تو ایسی صورت میں تراویح کے امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ وقفہ تھوڑا لمبا کر دینا چاہیے تاکہ ان کی نماز ہو جائے. نہیں, امام صاحب چونکہ امام صاحب کو نماز پڑھانا ہے مقتدیوں کو دیکھ کر کے, اغلبیت کو دیکھ کر کے, ہے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی یہ چھوٹے لوگوں کی اغلبیت زیادہ ہے یا جو لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کی اغلبیت زیادہ ہے نا. بہرحال امام اس وقت اپنے حالات کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. جی. اور اس بارے میں کیا بولنا چاہیں گے کہ جو لوگ بلا اجر کے, یعنی جیسے افطاری کر لیے, خوب کھا لیے, پھر آگے گھر پہ آرام کر لیے, نماز کی ذرا بھی فکر نہیں کیے اور بالکل ڈھیل پول کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں اور پھر جماعت ہو چکی ہوتی ہے, لیکن اس لیے آتے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ تراویح کو اہمیت دیتے ہو اور فرض نماز کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کو تو چاہیے نا کہ وہ مسجد آئی چ نہیں, گھر میں ہی پڑھ لے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کہ فرض نماز کی جو اہمیت ہے وہ نفل نماز کی نہیں ہے. عشاء کی نماز کی جو اہمیت ہے وہ تراویح سے ہی نہیں. ہاں, بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ تراویح سے کہیں زیادہ اہم یہ عشاء کی نماز ہے. جیسے میں نے یہ چیز عام دنوں میں بھی دیکھا ہوں, بعض حضرات کی ایسا معمول ہوتا ہے کہ عشاء کی جماعت کی بالکل پرواہ نہیں کرتے یا کوئی بھی جماعت کی پرواہ نہیں کرتے, جماعت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. اب اس کے بعد جب نماز پڑھتے ہیں, جماعت قائم کرتے ہیں جو بھی, تو ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ جب لیٹ ہو گیا, اگر نہیں پہنچ سکتے, مسجد دور ہے, تو پھر وہ گھر پہ ہی پڑھ لے. جیسے اللہ کے نبی کا ایک واقعہ ہے نا کہ آپ لیٹ ہو گئے تھے تو آپ نے مسجد میں آ کے دیکھے جماعت ہو گئی, تب گھر پہ جا کے پڑھے. ہاں, اس میں اس مسئلے میں مزید اور وضاحت یہ کر دوں
جی کہ فرض کی اہمیت اور نفل سے مقدم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین سے نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ جن چیزوں کے ذریعے سے میری قربت حاصل کرتا ہے، اس میں ان چیزوں میں سب سے پسندیدہ چیز یہ فرض نماز ہے، فرض ہے، یعنی فرض کے ذریعے سب سے زیادہ قربت بندے حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے۔ جی لہذا لوگوں کو تراویح ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے یہ مسئلہ نہیں ہے، جی لیکن فرض پڑھے نہ پڑھے ایسا بالکل کہہ نہیں سکتے، کسی کا فرض ایسا کہ نماز ہر شخص کو پڑھنا واجب ہے، تراویح دل چاہا تو پڑھا، نہ چاہتا نہ پڑھا، نہ چاہ جو ہے کہتے ہیں اگر نشید ہوا تو پڑھ لیا، نہیں چاہا تو نہیں پڑھ لیا۔ ہاں، اللہ کے وسلم سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ وسلم کے چوتھے دن رات آپ کیوں نہیں آئے؟ تو کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں جب فرض نہ ہو جائے، کسی کا فرض کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، جی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ فرض ہو جائے تو خلاص پھر آپ کو جو ہے لازمی طور پر حتمی طور پر ادا کرنا پڑھنا ہوتا ہے، اور تراویح حتمی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ جی جی ہاں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ فرض کا اہتمام زیادہ کرے جی اور سنت کا بھی اہتمام کرے، لیکن سنت کا اہتمام فرض کے لیکن سنت سے کہیں زیادہ اہتمام فرض کا ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک اس میں اقوال پڑھا تھا کسی امام کا کہ شیطان کی 7 چالیں ہوتی ہے، وہ انسان مسلمان کو 7 چالوں میں، انسان کو 7 چالوں میں پھنساتا ہے۔ اس میں ایک کفر و شرک رہتا ہے، ایک تو نبی کا طریقہ چھوڑ کے بدعت کی دعوت کرنا، ایک ہے کبیرہ گناہوں میں پھنسانا، پھر صغیرہ گناہوں میں پھنسانا، اور ایک اصول یہ تھا کہ افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کی طرف لے جانا۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ تو اب افضل جو عشاء کی جماعت ہے یا ہماری فرض نمازیں ہیں، اس کو چھوڑ کر نوافل کے لیے مسجد کی طرف آنا، تو یہ تو شیطان کی چال میں آنے جیسا نہیں ہے شیخ؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو ایسے لوگوں کو شیخ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، یا ہم کو صحیح سے علم نہیں ہے، یا ہمارے سماج میں جو ہے یہ کوئی غلط فہمیاں ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو دور کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور وہی بات کہ فرض کا اہتمام اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں بالکل جاگزی ہو جانی چاہیے۔ ہاں، نفل حتمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن فرض تو بالکل اللہ اگر چھوڑ دے تو اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ کو محاسبہ کرے گا، لیکن تراویح اگر نہیں پڑھے تو کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ جی شیخ، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ایسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، دوسری جماعت بنتی ہے اور پھر ان کو منع کیا جاتا ہے، تو عوام اور انتظامیہ میں اختلافات ہوتے ہیں۔ انتظامیہ تو ذمہ دار ہوتی ہے، تو وہ تو بالکل گائیڈ کرے گی لوگوں کو، یا منع کرے گی کچھ غلط کریں گے۔ تو ایسے ماحول میں میں نے جو ہمارے عالم لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں جو خطاب کرتے ہیں، ان کو تھوڑا کڑک اور اسٹینڈ اپنانا چاہیے نا، جمعہ کے خطبے وغیرہ میں کیسے ڈانٹ لگائے کہ اگر تمہاری فرض چھوٹ گئی تو کوئی ضرورت نہیں تراویح پڑھنے آنے کی، گھر پہ پڑھ لے۔ دیکھیے جہاں تک علماء کرام کی ذمہ داری ہے، علماء کرام ساتھ ساتھ حکام جو حکمران جماعت ہے، جو انتظامیہ ہیں، ان کے پاس کچھ اتھارٹی رہتی ہے، کچھ پاور ہوتے ہیں، جبکہ علماء کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، علماء صرف بیان کر دیں گے۔ ہاں، ہم تو پاور دیتے ہیں کہ بھائی آپ بولو، جیسے میں ایک عالم صاحب کو میں نے دیکھا تھا۔ نہیں بالکل بولنا چاہیے، بالکل بولنا چاہیے، حق بات کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض نماز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ بالکل بالکل میرے علم میں جہاں تک ایک حدیث ہے شیخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت عثمان کسی نماز میں تاخیر سے آئے تھے، کسی نماز میں تاخیر کر دیے تھے، 1-2 نمازوں میں تاخیر کر دی، تو حضرت عمر نے شاید ڈانٹ لگا دی تھی کہ کیا ہو گیا لوگوں کو۔ وہ جمعہ کا مسئلہ تھا، عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ دیر سے غسل کیے بجے چلے آئے، تو کہا کہ ارے عثمان آپ جو غسل کے چلے آئے غسل بھی۔ ہاں، بہرحال فرض نماز ہے، ہر ایک کی اہمیت اپنے مقام پر بہت اونچا ہے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ فرض نماز کی اہمیت دینی چاہیے، اور اس میں کوئی کوتاہی اللہ کا مقبول نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو ہے برابر جیسا اللہ کے رسول نے کہا صدق مرائے وسلی، نماز کو جیسے میں پڑھاؤں ویسے تم پڑھنے کی کوشش کرو، پڑھو۔ اب وہ کیا ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑا سا ایک ریا کا پہلو بھی آ جاتا ہے، جیسے ایک آدمی اب عشاء کی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ رہا رمضان میں، لیکن عشاء میں تاخیر ہو گئی، اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں گا مسجد نماز پڑھنے، لوگ میرے گھر میں کیا کہیں گے کہ دیکھو عشاء کی نماز پڑھنے نہیں گیا، تراویح پڑھنے نہیں گیا، جیسا آج کل ماحول ہے نا کہ وہ بدعتی اور مقلد لوگ تو کیا ہے فرض کو چھوڑ کے نفل کو فرض سمجھ لیے، شب برات، شب معراج، تراویح ان کے یہاں خاص ہو جاتی ہے، اور فرض نماز کی ان کی ویلیو نہیں ہوتی۔
تو अपने थोड़ा सा एक पहलू भी पाया जाता है कि आदमी सोचेगा यार मैं नहीं जाऊंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, तो इस पर तो कम भी होना चाहिए ना। ये तो रिया हो गई ना, अगर आप करोगे भी तो फायदा नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये तो रिया की तरफ जा रहा है आदमी। अच्छा शेख, वो एक मसला और चलता है जो नमाज में आपके भी इल्म में है कि दुआए कुनूत नाज़िला हाथ उठा के की जाए, और दुआए कुनूत हाथ उठा के की जाए या नहीं, बिना हाथ उठाए की जाए, इस पर खूब इख्तिलाफात होते हैं। जी जी जी। जहाँ तक कुनूत नाज़िला की बात है तो कुनूत नाज़िला में हाथ उठाना साबित है। जी जी। और कुनूत वित्र में हाथ उठाना साबित नहीं है, लेकिन उलमा किराम कहते हैं कि कुनूत वित्र को कुनूत नाज़िला पर कियास करके कोई अगर हाथ उठाता है तो ला बात बेदार, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जी जी। झगड़ा किस बात पे होता है शेख? झगड़ा ये होता है कि इमाम साहब ने नहीं उठाए, मुक्तदी ने उठाई, या इमाम साहब ने उठाए, मुक्तदी ने नहीं उठाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए कि अगर इमाम साहब ने उठाए तो हम भी उठा ले, इमाम साहब ने नहीं उठाए तो हम नहीं उठाए? भाई इत्तेहाद इत्तेफाक जमात का। हाँ ठीक है, सही बात है, लेकिन इसमें उतनी तशद्दुद बरतना नहीं चाहिए। अगर कोई उठा लेता, इमाम नहीं उठाया तो कोई उठा लेता है। अगर मान लीजिए इमाम साहब नहीं उठाया, अब मुक्तदी को तो हर मुक्तदी तो इमाम साहब को नहीं देख पा रहे हैं ना। जी जी, नहीं देख पा रहे हैं। और अगर मुक्तदी में से कोई आलिम दीन है जो समझता है कि भाई हाथ उठाना उनके इज्तिहाद के मुताबिक हाथ उठाना दुरुस्त है, तो अगर हाथ उठाता है तो कोई हर्ज की बात नहीं। ऐसे मसाइल को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। नहीं, ऐसे मसाइल को इंतजामिया तूल नहीं देती। ऐसे मसाइल को जो इंतजामिया से इख्तिलाफ रखने वाले लोग इधर जमात जमीयत, आपके तो इल्म में है, आपको अब तो खैर मुफ्तिया में हम क्या बताएं आपको, तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। जी, ऐसी सूरत में लोगों को किसी दर्स के दरमियान या किसी वाद नसीहत में ये सब मसाइल बयान करने चाहिए। अब चूंकि रमजान महीना आ रहा है, ये सब मसाइल आएंगे, तो उलमा इकराम को चाहिए कि मस्जिदों में मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, इत्तेहाद के एहतमाम करे और ये सारे मसाइल बता दे, ताकि जो है हाँ उनको याद है, अच्छा हाँ ये मुझे तो मौलाना ने बताया था, पहले हम इस्लाम नहीं करेंगे, चलो जो भी हो वो करे तो करे, ना करे तो ना करे, मसला है। मैं जो अर्ज करना चाह रहा था, जैसे कि सबको अभी अहले हदीस जमात में तो बात आम हो गई है कि हाथ उठाना नबी से साबित नहीं, ये बात सबको मालूम है। ये सहाबा का इज्तिहाद है या आइम्मा का इज्तिहाद है कि हाथ उठा सकते। तो ये जो इंतजामिया से या जमात से जो लोग इख्तिलाफ रखते हैं और मौके ढूंढते हैं, तो वो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं कि कभी इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ कर ली तो वो फौरन उसकी मुखालिफत पर उतर आते हैं और बोलते हैं नहीं लगने जो साबित नहीं, हम नहीं उठाएंगे। यानी वो जो इत्तेहाद बना रहता है ना, हाँ, उसको तोड़ने की हरकत होती है। तो मैं बोला ऐसी सूरत में हम इत्तेहाद कायम करने के लिए भाई इमाम की फॉलो करेंगे, इमाम ने हाथ उठाए उठाए, नहीं उठाए नहीं उठाए, ये सूरत बन सकती है? नहीं, देखिए सहाबा किराम के दरमियान से बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफात थे, इसके बावजूद भी सब मुत्तहिद थे। हमारे यहाँ मसला क्या है, तो दिल जी हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसने मान लिया किसी ने कोई मसला पढ़ लिया, उनको मालूम हुआ कि ये मसला राज्य है, ठीक है, दूसरे ने पढ़ा तो उसको दूसरा कॉल राज्य लगा, तो वो ये समझता है कि जिसको मैं हक समझूं उसको पूरी दुनिया वाले माने। जी, मसला ये है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो जिसको हक समझ में आए वो उस पर अमल करे। जी, उस पर अमल करे। हाँ, लेकिन अगर कोई इल्म में मुनाकशा करना चाहता है तो मुनाकशा होने चाहिए। जी, लेकिन जैसे इसमें तशद्दुद का पहलू पाया जा रहा है, तशद्दुद का पहलू बिल्कुल इख्तियार नहीं है। जो इख्तिलाफी मसाइल हैं उसमें ज्यादा तशद्दुद इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं उसी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि एक आदमी इज्तिहादी अमल करे वो मसला नहीं है, लेकिन एक आदमी तशद्दुद की आड़ में करता है इख्तिलाफ डालने या इख्तिलाफ का फायदा उठाने के लिए, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम अगर इंतजामिया के तौर पर ऐलान करा दें कि अगर इमाम साहब हाथ उठाए तो आप हाथ उठाइए, इमाम साहब हाथ नहीं उठाए तो आप ना उठाइए, और इमाम साहब इसका ऐलान कर दें कि मैं दुआए कुनूत नाज़िला 15 दिन हाथ उठाए बिना पढ़ूंगा और 15 दिन हाथ उठा के पढ़ूंगा, ताकि दोनों पहलू जो हाथ उठाने वाले या नहीं उठाने वाले दोनों खुश हो जाए। तो ये कर सकते हैं, दुरुस्त है? नहीं, इसको आप इल्जामी नहीं कर सकते है ना जी, इसलिए शरीय मसला है। मान लीजिए कोई मुक्तदी, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, अगर किसी मुक्तदी को ये समझ में आता है, उनके इज्तिहाद है, कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ये समझ में आता है कि भाई जो है हाथ नहीं उठाना चाहिए या हाथ उठाना चाहिए, हाथ उठाना नहीं उठाया, हाथ नहीं उठा दिया। माजरत चाहूंगा शेख, आजकल पढ़े लिखे लोग ना ऐसे मसलों को जानबूझकर उछालते हैं ताकि लोग उनको ज्यादा पढ़ा लिखा समझे। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान इन सारे फुरूई मसाइल को, इज्तिहादी मसाइल को अगर तशद्दुद का जो है सबब बनाता है तो वो गलत है। और उसकी तो नियत ये होती है कि भाई मैं बहुत इल्म वाला हूँ, देखो, ये दिखाने के लिए भी बात लोग करते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत। हाँ, लेकिन वो क्या है, अगर मान लीजिए कि मस्जिद में कोई इख्तलाफ हो गया मिसाल के तौर पर, ठीक है, या मान ले बात से शुरू हो गई
تو اس عالم دین کو چاہیے کہ مسئلہ کو بالکل لوگوں کے سامنے واضح کر دے تاکہ لوگ اختلاف نہ کریں اس کے بعد. ہاں کہ بھائی دیکھو مسئلہ ایسا ہے ایسا 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 ہے, ہم کسی کو ملزم قرار نہیں دے سکتے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے کسی کے یہاں صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم کو پانا ضروری ہے. اب ہم کو تو سمجھ پائے ہم اس پر عمل کریں گے نا. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھے تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی بتائیں کہ اس کو جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہی قانون ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں. جس کو جو حق سمجھ میں آئے گا اس پر وہ عمل کرے گا. ہاں لیکن ادلہ کی روشنی تو ہونی چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی ہونی چاہیے. جی ٹھیک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. احسان جزا شیخ. اللہ جی السلام علیکم.